بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج درود پاک کا ایسا مشاہدہ سنیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اسے سن کر درود شریف پڑھنے میں مزید محبت پیدا ہوگی، مزید عقیدت پیدا ہوگی، مزید یقین پیدا ہوگا اور درود شریف انشاءاللہ تعالی پہلے سے زیادہ پڑھا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک سوال بزرگ اپنے واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں 5 یا 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم ہندوستان کے صوبہ بہار میں رہتے تھے۔ وہاں والدہ کی وفات کے بعد والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور ہماری سوتیلی ماں جو تھی وہ ہم بہن بھائیوں پر بہت ظلم کرتی، گھر کا سارا کام بھی ہم سے کرواتی، کھانے پینے پر بھی پابندی تھی، جو بچا کچا وہ ہمیں دیتی، بس ہم وہی کھاتے۔ اور جب ہم سگے بہن بھائیوں کے سوتیلے بہن بھائی ہوئے تو یہ ظلم اور بڑھ گیا۔ کہتے ہیں کہ ہماری سوتیلی ماں پیشاب کے کپڑے تک ہم سے دھلواتی اور خود آرام سے چارپائی پر بیٹھتی، گندے کپڑے بھی ہم سے دھلواتی۔ ہمارے والد صاحب نے بھی ہم پر کوئی خاص توجہ نہ دی، وہ ہماری سوتیلی ماں سے ڈرتے تھے اور سوتیلی ماں اپنے والدین کے گھر جاتی تو ابا ہمیں پیار بھی کرتے، جیب خرچ بھی دیتے، ہمارا خیال بھی رکھتے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن ہوتے جب ہمارے والد صاحب ہم سے محبت سے پیش آتے اور ہم سب بہن بھائی دعا کرتے کہ ہماری امی وہیں رہیں، گھر واپس نہ آئیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ہمارے دن انہی حالات میں گزر رہے تھے کہ ایک دن امی نے کسی بات پر ہماری چھوٹی بہن کو بہت مارا۔ میں نے ابو سے شکایت کی تو والدہ نے ہمارے والد کے گھر سے جاتے ہی ہم سے یوں بدلہ لیا کہ ہم سب بہن بھائیوں کو خوب مارا۔ کہتے ہیں میں اس بات کے بعد اتنا دل برداشتہ ہوا، اتنا دکھی ہوا کہ گھر سے بھاگ گیا، اور اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ گھر سے بھاگ کر ریلوے اسٹیشن آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ گیا، کئی گھنٹے کا سفر کر کے ایک اسٹیشن پر اتر گیا۔ چند روپے میرے پاس تھے، بھوک لگتی تو کچھ کھا پی لیتا ان پیسوں سے، اور سارا دن آوارہ گردی کرتا، پھر رات کو ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں آ کر سو جاتا۔ کہتے ہیں کہ چند دن کے بعد میرے پیسے ختم ہو گئے، اب بڑی پریشانی ہوئی۔ مسافر وہاں جو بچا کچا کھانا ڈال جاتے میں چپ کر کے وہی کھا لیتا۔ ایک دن بہت بھوک لگی، سارا ریلوے اسٹیشن چھان مارا، کہیں سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر میں نڈھال ہو کر رونے لگا، بھوک کی شدت بہت زیادہ تھی اور آج اپنی ماں بھی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی کہ وہ ہمیں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ بہن بھائی یاد آ رہے تھے، نہ جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کاش مجھے اتنی دولت مل جائے کہ میں ایک الگ مکان لے کر اپنے پاس اپنے بہن بھائیوں کو رکھوں اور ان کو اچھے طریقے سے پالوں، وہ اپنے سب دکھ درد بھول جائیں اور ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں، اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور خوش و خرم رہیں۔ لیکن اتنی دولت میرے پاس کہاں تھی، یہاں تو سوکھی روٹی بھی نہیں تھی۔ کئی دن فاقوں میں گزر گئے، سوائے پانی کے کوئی چیز میرے اندر نہیں جا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ 2 بزرگ مسافر خانے میں داخل ہوئے اور تھیلے میں سے کھانا نکال کر کھانے لگے۔ کہتے ہیں میں سامنے بینچ پر ہی لیٹا ہوا تھا، کھانے کو دیکھ کر میری بھوک مزید تیز ہو گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کھانے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کھانا چھین کر بھاگ جاؤں اور دور کہیں جا کر پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، لیکن ایک تو کئی دنوں کا بھوکا تھا، فاقوں سے تھا، جسم میں طاقت نہیں تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ 2 آدمی تھے اور میں ایک چھوٹا بچہ۔ میں بڑی بے بسی کے ساتھ ان کو کھانا کھاتے دیکھنے لگا کہ اچانک ان میں سے ایک بوڑھے بزرگ کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا آؤ کھانا کھا لو۔ میں تو جیسے ہی اشارے کا منتظر تھا، پتہ نہیں اس وقت میرے جسم میں اتنی طاقت کیسے آئی۔ میں تیزی سے اٹھا، آگے بڑھا اور فوراً ہی جلدی جلدی کھانے لگ گیا۔ مجھے اس طرح کھانا دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ہے بچہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، ہم بعد میں کھا لیں گے، اسے کھانے دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے جلدی ہی سارا کھانا ختم کر لیا تو انہوں نے مجھے پانی دیا، میں نے پانی پیا تو انہوں نے کہا بیٹھو، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا شکر ادا کرو، کیونکہ رزق جس کے نام کا ہے اسی کو ملتا ہے، لیکن بیٹا جس مالک نے کھانا کھلایا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کے پیار بھرے لفظ سن کر مجھے شرمندگی اور ندامت ہوئی اور میں رونے لگا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی اور کہنے لگے تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی محبت بھری گفتگو سنی، شفقت دیکھی تو میں بہت متاثر ہوا، اور پھر میں نے انہیں اپنی پوری داستان سنائی، جسے سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میری داستان غم سننے کے بعد آپس میں اپنی زبان میں بات چیت کرنے لگے جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد جو زیادہ بوڑھا آدمی تھا وہ مجھ سے کہنے لگا
بیٹا آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے اور آپ کو وہ شرط پوری کرنی ہے، تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کہتے ہیں میں فوراً تیار ہو گیا کہ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا کہ بیٹا پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ میں نے کہا مجھے نماز آتی ہے نہ ہی درود شریف، کسی نے سکھایا ہی نہیں، والد صاحب کو بھی ہم نے کبھی دلچسپی سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور ہماری سوتیلی ماں تو ہم سے سوائے گھر کے کام لینے کے اور کچھ نہیں کرواتی تھی۔ میری ساری بات سن کر وہ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر انہوں نے آپس میں کوئی مشورہ کیا اور کہا بیٹا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم پر ایک نوکری دلوا دیتے ہیں ہوٹل میں، جہاں آپ کو کھانا پینا بھی ملے گا اور رہائش بھی۔ آپ نے خوب محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہے، اگر آپ کی رپورٹ اچھی آئی تو مزید سوچیں گے، لیکن آپ نے اچھے سے کام کرنا ہے۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے مولوی صاحب سے نماز اور قرآن پاک سیکھنا ہے اور درود شریف لازمی پڑھنا ہے، لازمی سیکھنا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں آتا، یعنی آپ اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، تو انہوں نے بار بار مجھ سے کہلوایا کہ کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اس طرح انہوں نے یاد کروا دیا اور کہا کہ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چلو ہم آپ کو کام پر لگوا دیتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ہوٹل گئے اور وہاں انہوں نے مجھے کام پہ لگوایا، جہاں سے میں کھانا لے کر کھاتا تھا جب میرے پاس پیسے ہوا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہوٹل کا سارا عملہ ان کا بہت احترام کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک شخص سے بات کی جو انتظامیہ میں تھا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے گردن ہلائی اور اس طرح میں ہوٹل میں ملازم ہو گیا۔ اپنے محسن کی ہدایت پر درود شریف کثرت سے پڑھنے لگا، نماز بھی سیکھ لی اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دی۔ تقریباً 6-7 سال ملازمت کرتے ہوئے گزر گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہوٹل تو میرے محسن کا ہے جنہوں نے مجھے یہاں ملازمت پر رکھوایا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کئی جگہوں پر ان کے ہوٹل ہیں، مسافر خانے ہیں، اور سال میں 1-2 چکر وہ آتے ہیں، لگاتے ہیں، تو مجھ سے بھی ملتے ہیں، میری جو بھی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی سنتے ہیں اور بڑی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملنے آئے تو کہنے لگے کہ بیٹا مجھے آپ سے ایک کام ہے، کرو گے؟ میں نے عرض کی کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آپ حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ کہنے لگے بیٹا میری ایک بھتیجی ہے جس کے ساتھ ہم نے مل کر پہلی مرتبہ پلیٹ فارم پر کھانا کھایا تھا، وہ میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ جوان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ان سے کرا دوں، اگر آپ حامی بھریں تو۔ میں نے جواب دیا آپ کی خوشی ہے، میں حاضر ہوں۔ بہرحال انہوں نے سادگی اور پروقار طریقے سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح کے چند دنوں میں مجھے اپنے بہن بھائی بہت یاد آئے اور میں نے اسی دن عہد کر لیا کہ شادی سے فارغ ہو کر ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ لہٰذا نکاح کے چند دن بعد میں نے اپنے محسن سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا بیٹا ضرور جاؤ، لیکن پہلے اکیلے جانا، بیوی کو ساتھ لے کر مت جانا، مناسب نہیں، وہاں آپ کی سوتیلی ماں ہے، لڑائی جھگڑا ہو، اور وہاں جا کر آپ لڑائی جھگڑا مت کرنا بلکہ ان سے جا کر معافی مانگنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے تحفے لے کر جانا، کہ تحفے لے جانا سنت ہے، اور سنت کی ادائیگی کی نیت سے تحفے دینا، اور سارے راستے درود شریف پڑھتے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محسن بہت نیک اور خدا ترس آدمی تھے، میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور سارے راستے درود شریف پڑھتا ہوا ٹرین کے ذریعے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، نظروں میں بہن بھائیوں کے چہرے گھوم رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ عجیب سی کیفیت تھی۔ جب میں گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹے بھائی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں تیرا بھائی ابراہیم۔ وہ گلے لگ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اتنے میں سب بہن بھائی اکٹھے ہو گئے، باری باری سب سے ملا، سوتیلی ماں سے ملا جو کہ مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بھی میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا باہر ہی ملتے رہو گے، اندر آ جاؤ۔ میں خوشی کے وہ لمحے کیسے بیان کروں؟ اندر جا کر سب کا سامان نکالا، سب سے پہلے سوتیلی ماں کو ان کا تحفہ دیا، اس کے بعد ان کے بچوں کو یعنی اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا۔ میں نے دیکھا کہ خوشی سے میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہنوں اور بھائیوں کو تحفے دیے۔ کئی دن انہیں اپنی داستان سنانے میں گزر گئے۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ سب اداس تھے۔ میرے بہن بھائیوں نے الگ سے مجھے بتایا کہ آپ جیسے حالات چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی ہیں، بلکہ ماں ہم سے پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرتی ہے، کام لیتی ہے، البتہ اب جب سے آپ آئے ہیں تب سے ان کا رویہ بدلا بدلا سا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سوتیلی ماں ہے یا حقیقی ماں ہے۔ اب آپ چلے جائیں گے تو پھر سے ہمارا وہی حال ہوگا۔ اور آپ ابا جان سے بھی نہیں ملے جو کہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتے ہیں۔
میں نے انہیں تسلی دی کہ اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ دیتا ہوں جس سے آپ کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے اور کوئی ظلم نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے محسن کا بتایا ہوا درود شریف انہیں سکھایا اور کہا کہ آپ کا بھائی جس مقام پر ہے وہ اسی درود شریف کی برکت سے ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سسر نے شادی کے بعد اپنا کاروبار بھی میرے حوالے کر دیا تھا اور انہیں تسلی تھی کہ اب میں آتا جاتا رہوں گا۔ بہرحال میں نے اپنے بہن بھائیوں کو خوب تسلیاں دے کر واپس آ گیا۔ اسی دوران حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ملک تقسیم ہو گیا اور میرے محسن میرے سسر نے جلدی جلدی اپنا کاروبار سمیٹا اور پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگے۔ یہاں سکھوں نے اور ہندوؤں نے انہیں شہید کر دیا۔ ایسی افراتفری مچی کہ جس کا جس طرف رخ ہوا وہ اسی طرف چل پڑا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ایک قافلے کے ساتھ بخیر و عافیت پاکستان پہنچ گیا۔ یہاں آباد ہونے کی ایک الگ ہی کہانی ہے۔ بہرحال درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ سالوں کے بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میرے والد گھر پر ہی موجود تھے، بہن بھائی گھر پر نہیں تھے۔ والد صاحب نے پہچانا ہی نہیں۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ یہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے۔ والد صاحب بہت خوش ہوئے، حیران ہوئے، پوچھنے لگے یہ عورت کون ہے اور یہ بچے؟ میں نے بتایا کہ یہ آپ کی بہو ہے اور یہ میرے بچے ہیں۔ بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ سگی بہنوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور بھائی نے دکان کر لی ہے، جبکہ سوتیلا بھائی اور ایک بہن ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ درود شریف میں نے صرف اپنے سگے بہن بھائیوں کو پڑھنے کے لیے بتایا، اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو کیوں نہ بتایا؟ شاید وہ بھی پڑھتے تو ان کی بھی جان بچ جاتی اور وہ بھی آج سلامت ہوتے۔ بہرحال اب میرے بہن بھائی خوش و خرم ہیں۔ میں یہاں پاکستان میں آباد ہوں، کئی مرتبہ حج کر چکا ہوں، عمرے بھی ادا کیے ہیں، اپنا مکان ہے، کاروبار ہے، بیوی بچے ہیں اور ہم سب بہت خوش اور آباد ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ درود شریف کی برکت ہے اور میرے محسن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ سب درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف بندے کو فرش سے اٹھا کے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ کہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر سے بھاگے ہوئے تھے، اور کہاں درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کیا تو کھانا بھی ملا، رزق میں بھی برکت ہوئی، رہنے کی جگہ بھی ملی، شادی بھی ہوئی، جان کی بھی حفاظت رہی، سلامتی بھی ملی، عزت بھی ملی اور سب کچھ ملا۔ تو درود شریف پڑھیں، کثرت سے ورد کریں۔ یہ ایسی داستان ہے نا کہ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے آگے کے معاملات سب کے سب درود شریف کی برکت سے طے ہوئے۔ تو اگر ہم بھی اپنی زندگی میں کثرت سے درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہمیں بے پناہ نوازے گا، ہر جگہ سے نوازے گا، ہر جگہ ہم پر عطاؤں کی بارشیں ہوں گی۔ بس درود شریف کو تھام لیں، کثرت سے ورد کریں، ہر وقت ورد کریں، کسی بھی حال میں درود پاک کا دامن نہ چھوڑیں، کوئی سا بھی صیغہ سلیکٹ کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر درود شریف ہے، سلام بھی ہے، اس میں آل پر بھی درود شریف ہے، چاہے تو اسے ہی ورد کریں۔ اللہ کریم سب کو نوازے، سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے اور ہم سب پر بھی رحمت، کرم، فضل کی انتہا کرے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔